ایک SHO ہمارا شہید ہوا ہے، بہت بہادر بچہ تھا، پوائنٹ بلینک رینج سے اس کے سینے میں گولی ماری، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ اس چیز کو، اس کی مذمت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. اور اتنا جھوٹ کہ آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا ریڈز کے دوران، جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے علماء کرام ہیں جن کے مدارس میں، جن کی مساجد میں وہ اسلحہ کہیں سے نکل آتا ہے یا اسلحہ رکھا ہوا ہے آپ نے، جو اپنے حفاظت پہ معمور جو سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس جو لائسنس والا اسلحہ ہے. یہ اسلحہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف. یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے قوم کے اندر، عوام کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پھیلانے کے لیے. یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے پولیس کے اور رینجرز کے جو لوگ ہیں ان کی سینوں پہ چلانے کے لیے. ایک SHO ہمارا شہید ہوا ہے، بہت بہادر بچہ تھا، پوائنٹ بلینک رینج سے اس کے سینے میں گولی ماری، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ اس چیز کو، اس کی مذمت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. آپ اس کو اپنے، کیونکہ جب ہم دینی جماعتیں اگر درمیانی بات کریں گی، درمیانی بات جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں مجبوری بھی ہوتی ہے کئی بار کرنی، سیاسی لوگوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے درمیانی بات کرنا. جب آپ درمیانی بات کریں گے تو لوگوں کے دماغ میں شکوک اور شبہات جو ہے وہ جنم لیں گے. لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پتہ چلے گا کہ کون دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کون دین کی آڑ میں جو ہے وہ اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھا رہا ہے. فتنے کی نشاندہی کرنا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی. جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی، وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر PTI کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ سیاسی جنگ لڑتے رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ہزاروں جلسے کیے، ان کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، جس دن انہوں نے ہتھیار استعمال کیے، گولیاں چلائیں، املاک کو جلایا، ریاست کی اور عوام کی املاک کو جلایا، اور انہوں نے وہ رویہ اختیار کر لیا جس سے وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی، اس دن سے ان کا زوال شروع. اس کے لیے وہ کسی کو جو بلیم نہیں کر سکتے، کسی کو اس کا الزام نہیں دے سکتے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اگر سیاسی جد و جہد کرتے رہتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. ہمیں بھی بہت مشکل وقت میں نے بھی دیکھا ہے، میرے والد نے دیکھا ہے، میرے خاندان نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو مارنے کا نہیں سوچا. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب آپ دیکھیے جب انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا تو کس نے آپ کو فتح دلائی، کس نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا؟ آپ کی فوج تھی. اسی فوج پر حملہ کیا تھا 9 مئی پہ PTI نے. تو اس کا جو انجام تھا وہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی لبادہ اوڑا ہوا تو ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی بات نہیں، جائیں، غلطی معاف ہو گئی. انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ آپ کی بھی مذہبی فریضہ ہے، میرا بھی مذہبی فریضہ ہے. ہر کوئی جو اپنے نیچے جتنے بھی لوگوں کا ذمہ دار ہے اس کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تفرقہ آ جاتا ہے، جب کوئی فتنہ سر اٹھا لیتا ہے تو قوموں کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے، تو ملکوں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. میں یہ باتیں آج آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے آپ سے. کیوں ضرورت پڑتی ہے بار بار؟ ہم اس لیے کیوں نہیں ملتے کہ ہم نے دین کو کیسے مضبوط کرنا ہے، مدرسوں میں کس طرح ہم نے ان کو اور بہتر کرنا ہے، یا ہم نے کس طرح آپ کی معاونت کرنی ہے. جس قسم کی معاونت کی بھی دینی جماعتوں کو یا ضرورت ہے، ہم اس پہ کیوں نہیں ملتے؟
ہم اس طرح اس سچویشن میں مل رہے ہیں. میرے لیے بھی یہ جو بات ہے وہ بہت تکلیف کا باعث ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اہلکار جو آپ کی حفاظت کرتے کرتے، جو اس قوم کی حفاظت کرتے کرتے، اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے، جن جتھوں نے، مسلح جتھوں نے ان کی جانیں لے لی، ان کے خاندانوں کو میں کیا جواب دوں؟ ان کے خاندانوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو جہاں ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے. 2.25 سال گزارے ہم نے، اکا دکا واقعات ہوتے رہے. جماعت اسلامی نے اپنے بہت بڑے اپنے گیدرنگز کی، مذہبی اجتماع کیے، JUI نے کیے، باقی مذہبی جماعتیں کرتی ہیں. ہم خوشی سے اجازت دیتے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اہل تشیع کے علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں جب ان کے مجالس ہوتی ہیں، ان کے جلوس ہوتے ہیں، تو میری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں، بلکہ ہم ان کو آگے بڑھ کے ان کو یہ احساس ہو کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں، ہماری عزت کی جا رہی ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پانی کی، شربت کی سبیلیں ہوتی ہیں، کھانے کی سبیلیں ہوتی ہیں، عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو شہروں کو سجایا جاتا ہے. وہ سبز رنگ جو گنبد خضرا کا رنگ ہے، اس سے تمام بلڈنگز کو، تمام راستوں کو سجایا جاتا ہے. مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے میری جانب سے، حکومت پنجاب کی جانب سے، اور جو عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ، اور ان کے ساتھ ہماری جو موبائل ہاسپٹلس چل رہے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی، قانون نافذ کرنے والے اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. ہم جاگتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مذہبی کوئی رسوم ادا کی جا رہی ہے تو کسی کو تکلیف نہ ہو. تو میری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو مسلک ہیں، جو عقائد کے لوگ ہیں، ان کو ہم ایک چھتری کی طرح، ایک لڑی کی طرح اپنے معاشرے میں، اپنی حکومت میں ہم پروئیں تاکہ ہمیں لگے کہ ہم ایک ہیں. آپ کا مذہبی عقیدہ کیا کہتا ہے، آپ کا مسلک کیا کہتا ہے، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ ہمارا آپس کا معاملہ نہیں ہے. کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کون شہید ہے، کون مجرم ہے، کون مظلوم ہے، دیکھیں جو کس کا کیا عقیدہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے، یہ سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کر سکتے انلیس کہ ہمارے پاس کوئی ایک واضح ثبوت موجود ہو کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے. اس میں تفریق ہم کر سکتے